بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلام جبری مذہب نہیں ہے، اکراہی مذہب نہیں ہے کہ جس پر زبردستی چلایا جاتا ہے، بلکہ اسلام محبت کا مذہب ہے، شوق کا مذہب ہے، رغبت کا مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کو زبردستی دین پہ نہیں چلایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے دلوں میں اللہ پاک کی اتنی محبت ڈالی کہ اللہ تعالیٰ کی ماننا ان لوگوں کی خواہش بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے صحبت اٹھائی، مردوں نے، عورتوں نے، صحابہ صحابیات نے، ان سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تھی۔ اتنی اللہ کی محبت تھی، اتنی اللہ کی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے غالب تھی، ہر چیز سے زیادہ تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے نبی، آپ بے شک چیک کر لیں اپنے صحابہ کو، آپ کسی کے دل میں اللہ سے زیادہ محبت نہیں دیکھیں۔ یہ آیتیں اس وقت اتریں جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اللہ کے راستے میں اپنے باپ کو قتل کیا، یہ اس وقت آیتیں اتری۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صحابہ کرام کی بہت سی صفات بیان فرماتے ہیں، کئی صفات صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، لیکن ایک جگہ ان کی صرف ایک صفت بیان کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے صرف محبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک سے شدید محبت کرتے، اللہ تعالیٰ کے دیوانے ہیں۔ کسی ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے، صحابہ کو اللہ سے اس سے بھی زیادہ محبت۔ بہت واقعات ہیں صحابہ کی سیرت میں ایسے کہ جس میں ماؤں نے اپنے بچے اللہ کے نام پہ پیش کرے۔ ماں اپنا بیٹا قتل ہونے کے لیے پیش کرے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ماؤں نے اپنے بچے پیش کر دی، بیویوں نے اپنے خاوند پیش کر دی، باپ نے اپنے بچے پیش کر دی، اپنی جانیں دے دی، اپنا مال لگا دیا، رشتے ناتے قربان کر دیے، اپنا وطن قربان کر دیا، صرف اللہ کی محبت۔ یہ جو محبت ہے، اللہ پاک کی جو محبت ہے، یہ ایسا جوہر ہے، ایسا سرمایہ اور ایسی دولت ہے، جس کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کے لیے دین پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا۔ آپ بہت سو نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ سردی کا زمانہ ہو اور گرم کمبل ہو تو نیند گہری آتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی، لیکن وہ بچیاں، وہ لڑکیاں جو مائیں بن چکی ہیں تو نیند تو ان کو بھی بہت آتی ہے، لیکن جب ان کا بچہ روتا ہے ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جب ان کے بچے کا پیشاب نکل جائے اور وہ روتا ہے، چیختا ہے، تو یہ اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھ کے اپنے بچے کو صاف کرتی ہیں، اس کو کپڑے پہناتی ہیں، چاہے نیند قربان ہو، چاہے سردی لگے، چاہے کوئی مسئلہ ہو، لیکن وہ کبھی یوں نہیں کہتی رونے دو مجھے تو آج سونا ہے۔ کبھی کسی ماں کو آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہے گی رونے دو، رو رو کے چاہے مر جائے، میں نے نہیں اٹھنا، اس لیے کہ سارا دن مجھے کام کرنا ہوتا ہے، رات کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے سونے کے لیے۔ کوئی ماں ایسے نہیں کرتی، بلکہ سارا دن اس نے مہمانوں کو ڈیل کیا ہو، سارا دن اس نے مہمانوں کی خدمت کی ہو، سارا دن اس نے گھر کے کام کاج کیے ہوں، روٹیاں پکائی ہوں، سالن پکائے ہوں، کپڑے دھوئے ہوں، گھر کی صفائی ستھرائی کی ہو، لیکن پھر بھی اگر ابھی سوئی ہی تھی، 1 گھنٹے کے بعد اس کا بچہ چیخے تو وہ بشاشت سے اٹھ کے اپنے بچے کو صاف کرتی ہے، اپنے بچے کو دوائی پلاتی ہے، اپنے بچے کے منہ میں اپنی چھاتی دے کر اس کو دودھ پلاتی ہے، کبھی بھی اس کی طبیعت میں گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے بچے آپ نے بہت دیکھے ہوں گے جو کہیں یار باپ نے بیزار کر دیا ہے، بار بار بلاتا ہے، بار بار بلاتا ہے، رات کو بھی سونے نہیں دیتا، دن کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا، بار بار کھانستا ہے، بار بار دوائی مانگتا ہے، بار بار پانی مانگتا ہے، بار بار کھانا مانگتا ہے، بار بار بلاتا ہے۔ ایسے بہت بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور
ایسے بھی بہت سے بچے دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں یار امی نے بیزار کر دیا ہے، نہ دن کو چین سے بیٹھنے دیتی ہے، نہ رات کو چین سے سونے دیتی ہے، بس دعا کرو اب اس کو اللہ عافیت دے۔ کیا مطلب؟ اللہ اب اس کو اٹھا لے۔ ایسے بہت سے بچے ملے جنہوں نے اپنی ماؤں کے مرنے کی دعائیں کرائیں۔ ایسے بہت سے بچے ملے جنہوں نے اپنے باپ کے مرنے کی دعائیں کرائیں، صراحتاً نہیں، بس یوں کہ جی بہت طرح تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، اسپتال لے کے جانا لے کے آنا، ٹھیک بھی نہیں ہو رہے، دعا کریں اب اللہ اس کے ساتھ خیر کرے۔ خیر کا مطلب ہے مر جائے۔ لیکن آپ نے کوئی ماں ایسی نہیں دیکھی ہوگی، کوئی ماں ایسی نہیں دیکھی ہوگی جو یہ شکایت کرتی ہو ساری رات سونے نہیں دیتا، دعا کریں میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ کوئی ماں آپ نے ایسی نہیں دیکھی ہوگی۔ اگر اس بچے کے دونوں گردے فیل ہو جائیں اور اس بچے کو بلڈ کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر کہیں کہ نہیں بچ سکتا، تب بھی ماں کہتی ہے میرے جسم سے خون نکال لو، اس کو بچا لو، میرے گردے نکال کے اس کو فٹ کر دو، اس کو بچا لو۔ ماں کی محبت بچے سے اتنی ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کو اللہ سے اس سے بھی زیادہ محبت تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، اللہ کے عاشق ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عشق کے بغیر ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے اور فجر تک اس کو پتہ ہی نہ چلے؟ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ریحانہ جہاد میں گئے، بڑے عرصے کے بعد واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو بیوی تیار ہو کر بیٹھی تھی، خود بھی جوان تھے، بیوی بھی جوان تھی۔ بیوی سے کہا میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے اور فجر تک نماز پڑھتے رہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی اور سلام پھیرا تو بیوی نے کہا ابو ریحانہ بڑا ظلم ہے کہ آپ اتنا عرصہ دور رہے اور آئے تو پھر بھی ہمارے پاس نہ بیٹھے اور آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ تو فرمانے لگے اللہ کی بندی، میں نے جان کے ایسے نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا۔ جب میں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اور جنت کی آیتیں آئیں تو جنت جیسے میں دیکھتا رہا، جہنم کی آیتیں آئیں ایسے جیسے جہنم میں دیکھتا رہا، تو میں ایسا اس میں کھو گیا کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج امت مسلمہ دین میں کیوں کمزور ہے؟ آج ہمارے 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ سر سے اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ جب امام سلام پھیرتا ہے، کسی کی 2 رکعتیں، کسی کی 3 رکعتیں، کسی کی 1 رکعت رہ جاتی ہے۔ مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ فجر میں ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے اٹھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم اتنے پیچھے کیوں ہو گئے؟ ہم دین میں اتنے کمزور کیوں ہیں؟ ہم اللہ کا نام سنتے ہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، اللہ کا نام سنتے ہیں ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا۔ اگر کوئی کہے، کوئی لڑکا غلطی کر رہا ہو اور اس کو کہے کہ کوئی محتمم صاحب آ رہے ہیں، محتمم صاحب آ رہے ہیں، مولانا صاحب آ رہے ہیں، ایک دم سنبھل جاتا ہے۔ لیکن اس کو کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ نہیں سنبھلتا۔ تو آج ہمارا دین اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت نہیں رہی۔ اللہ پاک سے جیسی محبت ہوا کرتی تھی، کبھی مسلم کو، کبھی مسلمانوں کو، کبھی ہمارے اکابر کو، تو وہ ایسے ہی تھے۔ ہمارے بزرگ تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، وہ کراچی تشریف لے جا رہے تھے تو ملتان سے گزر ہوا، ملتان اسٹیشن سے گزر ہوا، ٹرین میں جا رہے تھے تو ملتان کے بزرگوں کو پتہ چلا، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری جنہوں نے خیر المدارس بنایا، وہ اور ان کے ساتھ اور بھی بڑے بڑے بزرگ، ان کو پتہ چلا کہ حضرت مدنی یہاں سے گزر رہے ہیں، تو وہ اسٹیشن پہ ان کی زیارت کے لیے حاضر ہو گئے۔ بہت سارے علماء، بہت سارے بزرگ آ گئے۔ گاڑی اسٹیشن پہ رکی، سب نے حضرت مدنی سے ملاقات کی، نماز کا وقت ہو گیا، سب نے کہا حضرت آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز۔ حضرت نے نماز پڑھائی۔ اب نماز میں جو کھڑے ہوئے تو حضرت نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو پھر ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ گاڑی نے ہارن دیے، بالآخر گاڑی چلی گئی۔ جو خادم تھا حضرت مدنی کا، اس نے نماز توڑ کر سلام پھیر لیا اور جلدی سے گاڑی میں چڑھ گیا
تاکہ سامان کی حفاظت کروں۔ اور حضرت مدنی نماز پڑھ رہے ہیں، جب سلام پھیرا تو گاڑی تو جو جا چکی تھی، تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی سے کہا، حضرت اس موقع پہ تو نماز کو توڑنا جائز تھا اور گاڑی نے اتنے ہارن دیے تو آپ نے نماز نہیں توڑی؟ تو فرمایا، واللہ مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی، واللہ مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ اب یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، اسی صدی کے لوگ تھے یہ۔ حضرت مدنی کا انتقال ہوا ہے 1957 میں، 50 اور 7 میں۔ ان کے اکا دکا شاگرد اب بھی موجود ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان والے تو سارے چلے گئے، بنگلہ دیش میں ابھی بھی ان کے شاگرد زندہ ہیں۔ تو یہ جو دین کی روح ہے نا، دین کی روح، وہ اللہ سے محبت ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں روح ہے تو وہ انسان ہے، کھائے گا، پیے گا، بولے گا، ہنسے گا، روئے گا، چلے گا، پھرے گا، کام کاج کرے گا، پڑھے گا، لکھے گا، پڑھائے گا، سارے کام کرے گا، لیکن روح نہیں ہے تو وہ لاش ہے۔ جس دین میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس نماز میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس علم میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس تبلیغ میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس جہاد میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ لاش ہے، وہ لاش ہے، وہ نماز نہیں، وہ نماز کی لاش ہے، وہ دین نہیں، وہ دین کی لاش ہے۔ دین میں روح اللہ کی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد سے کہنے لگے غزوہ احد کے موقع پر، سعد دعا کر لیں، اجتماعی دعا کر لیں، کیا کر لیتے ہیں؟ حضرت سعد نے دعا مانگی، یا اللہ کل میدان میں جائیں گے، یا اللہ بڑے پہلوان سے میرا مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، بالآخر مجھے اس پر غالب کر دے تاکہ میں غازی بن جاؤں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش نے کہا آمین۔ حضرت عبداللہ نے دعا کی، یا اللہ میدان میں اتریں گے، کسی بڑے پہلوان سے مقابلہ ہو اور ہم لڑیں، پھر اس کو مجھ پہ غالب کر دے، یہاں تک کہ وہ مجھے تیرے راستے میں قتل کر دے، میری ناک کو بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے، میرے جسم کے اعضاء بھی کاٹ دے، اور جب قیامت کے دن میں آپ کے سامنے پہنچوں جبکہ میرے سارے اعضاء کٹے ہوئے ہوں، تو آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ یہ کیسے ہوا، تو میں یہ کہہ سکوں یا اللہ تیرے لیے ہوا، فیک یا رب، یا اللہ تیرے لیے ہوا۔ یہ اللہ سے محبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں غزوہ موتا کے لیے، اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا ہے۔ جب مسلمان ان کو رخصت کرنے لگے تو مسلمانوں نے کہا بھائی اللہ آپ کو سلامتی سے واپس لائے اور اللہ آپ کو عافیت سے لائے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمیں واپس نہیں آنا، ہمارے لیے واپسی کی دعائیں مت کرو، ہمارے لیے دعائیں یہ کرو کہ ایسا کوئی برچھا لگے جو آنتوں کو چیرتا نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، 3 دفعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کپڑے اتار کر، اور ان کے سینے پہ پتھر رکھتے ہیں۔ اور مکے کی جو گرمی ہوتی ہے نا، جو مکے گئے ہیں ان کو پتہ ہے ایسی گرمی ہوتی ہے وہاں پہ، اور وہاں کا فرش اتنا گرم ہوتا ہے، اتنا گرم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ننگے پاؤں اس فرش پہ چلے تو اس کے پاؤں میں آبلے پڑ جائیں گے، زخم ہو جائیں گے، اتنا شدید گرم ہوتا ہے۔ اس شدید گرم زمین پر حضرت بلال کو لٹایا ہوا ہے اور پتھر رکھا ہوا ہے، اور حضرت بلال ہائے ہائے نہیں کر رہے، ہائے ہائے نہیں کر رہے، بچاؤ بچاؤ نہیں کہہ رہے، بچاؤ بچاؤ یہ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ پتھر میرے سینے سے ہٹاؤ ہٹاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس ریت سے اٹھاؤ اٹھاؤ، میری پیٹھ جل رہی ہے۔ یوں نہیں کہہ رہے، پیٹھ جل رہی ہے اور کھال ادھڑ رہی ہے، لیکن اگر فرما رہے تو فرما رہے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ محبت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بچے کو جب مار پڑتی ہے تو بچہ ماں کو پکارتا ہے، حضرت بلال کو جو مار پڑ رہی ہے تو حضرت بلال اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ محبت ہے، اللہ سے محبت، دیوانگی کے درجے میں محبت۔ میرے دوستو آج ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کی میں کمی آ گئی ہے،
آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں اس دل میں کن کن کی محبت ہے۔ اس دل میں بڑے گھر کی محبت بھی ہے، اس دل میں اچھی گاڑی کی محبت بھی ہے، اس دل میں اچھے لباس، اچھے کپڑوں کی محبت بھی ہے، اس دل میں موبائل کی محبت بھی ہے، اس دل میں موٹر سائیکل کی محبت بھی ہے، اس دل میں خوبصورت چہروں کی محبت بھی ہے، حرام محبت بھی ہے، ناجائز محبتیں بھی ہیں، اس دل میں پیسے اور عہدے کی محبت بھی ہے، اس دل میں مشہور ہونے کی محبت بھی ہے۔ تو اب بتائیے اللہ کی محبت کی گنجائش ہی کہاں رہی؟ دل تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو محبت آتی ہے وہ اس دل میں آتی ہے جس دل میں کوئی اور محبت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کو شرک شدید ناپسند ہے۔ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی کا فون آیا تو کہنے لگے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے خاوند کو اس کے قریب جانے سے منع کر دیا ہے، اب وہ مجبور ہے، لہذا وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ تو پہلی بیوی سے اس نے بات کی کہ میں شادی کر لوں، آپ کو پتہ ہے کہ مجبوری ہے۔ اس نے کہا شادی کرو اس شرط پر نہ وہ میری شکل دیکھے گی نہ میں اس کی شکل دیکھوں گی، جو چاہو کرو، لیکن میں شکل نہیں دیکھوں گی اس کی۔ انسان شراکت کو اتنا ناپسند کرتا ہے تو رب ذوالجلال شراکت کو کتنا ناپسند کرے گا۔ اسی وجہ سے ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد، لیکن شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی گناہ کر کے برائیاں کر کے مرا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ فاحشہ کو اللہ نے معاف کر دیا کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، اللہ کو اس کا پانی پلانا پسند آ گیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن جو مشرک بن کے مرے گا اس کی کوئی بخشش نہیں، اس کی بخشش ہے ہی نہیں، اتنا اللہ کو شرک نہ پسند ہے۔ میں اور آپ اپنے دلوں میں جھانکیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے غیر کی کتنی محبت ہے اور اللہ سے کتنی محبت ہے۔ جب ہمارے سامنے اللہ کا کلام ہوتا ہے تو ہمارا دل اللہ کے کلام کی طرف کھنچتا ہے کہ نہیں کھنچتا؟ نہیں کھنچتا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اگر اس کا میسج آ جائے تو آدمی اس کو بار بار پڑھتا ہے، میسج آ گیا ہے۔ کسی ماں کا بیٹا باہر ملک میں رہتا ہے، کئی دن سے اس نے رابطہ نہیں کیا، اس کا نمبر بھی بند ہے، میسج آ جائے تو فوراً اس کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے، میرے بیٹے کا میسج آیا ہے۔ ہمارے یہاں سندھ میں ڈاکو ہیں کافی، تو لوگ اغوا کر لیتے ہیں۔ وہ تو ایک نوجوان کو اغوا کر کے لے گئے ڈاکو، تو ایک دن اس کا میسج آیا کہ میں ڈاکوؤں کے پاس ہوں اور یہ مجھے روزانہ مارتے ہیں، مجھے کھانا بھی نہیں دیتے ہیں اور میرے کپڑے بھی بہت میلے ہو گئے ہیں اور میں بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوں۔ بتائیے یہ میسج جب اس کی ماں اس کے باپ کے پاس پہنچا ہوگا تو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ پھر جب انہوں نے اس نمبر کو ڈائل کیا تو نمبر بند، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر میسج آیا۔ تو ہمارے کسی پیارے کا ہمارے پاس میسج آ جائے ہم کتنی توجہ سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کا کلام اتنی توجہ سے پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام میں ایسے غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے چڑھ گئے ہیں کہ یہ قرآن میں غور ہی نہیں کرتے؟ محبت جس کو اللہ سے ہوگی وہ اللہ کے کلام میں ضرور غور کرے گا، اللہ کے کلام سے ضرور محبت کرے گا، اللہ کے کلام کی طرف اس کا دل کھنچے گا۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا۔ اللہ کا نام لینے میں کیا آئے گا؟ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ روزانہ 10,50,000 مرتبہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ روزانہ کتنا ذکر کرتے تھے اللہ کا؟ 10,50,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی مفروضہ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہو جائے بس پھر اس کے لیے سارا وقت خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اب یہ جو دنیا بڑے بڑے شہروں کے جو سوشل میڈیا کے دیوانے نوجوان ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جب یہ پب جی کھیلنے بیٹھتے ہیں، جب یہ فیس بک پہ بیٹھتے ہیں،
جب یہ یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں، جب یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. 10 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے ٹائم گزر گیا. یہ تو ٹک ٹاک اور فیس بک ہے، اور وہ تو اللہ کا نام ہے. اللہ کے نام میں جو مزہ ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. وَحَقِّكُمْ مَا لُذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَحَقِّكُمْ مَا لَذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي قَطُّ لَا يَحْلُو. تیرے حق کی قسم، تیرے نام میں جو مزہ ہے دنیا کی کسی چیز میں وہ مزہ نہیں. اللہ سے جب محبت ہوگی اللہ کا نام سننے میں لینے میں مزہ آئے گا. اللہ پاک سے جب محبت ہوگی تو اللہ سے ملاقات میں مزہ آئے گا، اور اللہ پاک کی ملاقات کا انتظار رہے گا. نماز اللہ سے ملاقات ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اللہ سے ملاقات کرتا ہے، خصوصی ملاقات. یناجی کہتے ہیں خصوصی ملاقات، خصوصی سرگوشی یعنی خصوصی ملاقات. نمازی اللہ تعالیٰ سے خصوصی ملاقات کرتا ہے. ایک ملاقات تو یہ ہے نا، جیسے ابھی ہم سارے آپس میں مل رہے ہیں، یہ بھی ملاقات ہے، یہ عمومی ملاقات ہے. ایک کمرے میں بیٹھ کر کسی ایک کو بلانا، پھر اس سے دل کی باتیں سننا، پھر اس کو اس کا حل بتانا، اس کو کہتے ہیں خصوصی ملاقات. ہمارے نبی فرماتے ہیں المصلی یناجی ربہ، جب نمازی اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے اس کی اللہ پاک سے خصوصی ملاقات شروع ہو جاتی ہے. اب جب اللہ سے محبت ہوگی تو بتائیے نماز میں کتنا مزہ آئے گا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب میں نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بوجھ بن جاتی ہے. عشاء کی نماز کی رکعتیں زیادہ ہیں، پریشانی ہوتی ہے. اس لیے بھائیو، اگر ہم دین پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو اور دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو اور دین ہماری خواہش بن جائے، تو اللہ سے محبت کو پیدا کرنا لازمی ہے. اللہ پاک سے محبت ہوگی تو دین پہ چلنا آسان ہوگا. اور یہ اللہ سے محبت آتی کہاں سے ہے؟ یہ اللہ سے محبت اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. اللہ کی محبت کسی کتاب کو پڑھنے سے نہیں ملتی. اللہ کی محبت کسی دکان سے نہیں ملتی. اللہ کی محبت اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. ایک ایسی دولت ہے جو سینوں ہی میں رہتی ہے اور سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے. جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو پھر اللہ بھی اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ بھی اس کی قدر کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سکون دے دیتے ہیں، ایسا سکون دے دیتے ہیں کہ دنیا کی پریشانیاں پھر اس کے سکون کو بے سکونی میں نہیں بدل سکتی. اتنا سکون دیتے ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے تو. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو ایک لڑکی سے بہت محبت تھی، عاشق تھا اس. وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا تو اس شخص نے اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ والے کو ایک زوردار تھپڑ مارا. جیسے سیدھے سادے لوگوں پہ لوگ ظلم کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، درویشوں اور سیدھے سادوں اور بھولے بھالے اور کمزور لوگوں کو تکلیف دے کے بعضوں کو مزہ آتا ہے. تو اس نے اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ والے کو تھپڑ مار دیا. تو اللہ والا بیچارہ کیا کہتا، وہ چلا گیا آگے. تھوڑی دیر میں، ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ آسمان سے ایک بجلی گری اس کی محبوبہ پر، اور وہ اس کی محبوبہ وہیں ہلاک ہو گئی. تو لوگوں نے کہا آپ نے کوئی بد دعا دی کیا اس کو؟ فرمایا میں نے بد دعا نہیں دی، یہ عاشقوں کا آپس کا معاملہ ہے. یہ کس کا معاملہ ہے؟ عاشقوں کا آپس کا معاملہ ہے. اس نے اس کے محبوب کو تھپڑ مارا اور اس نے اس کے محبوب کو بجلی ماری. یہ عاشقوں کا معاملہ ہے، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی.